اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ المؤمن یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کی آیاتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ذریعے جھگڑتے رہیں تاکہ اس سے حق کو مٹا دیں۔ تو میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں، ان کو ہمیشہ رہنے کی ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو ہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک کافروں کو ندا دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کی تم سے ناراضی اس سے بڑھ کر ہے جو آج تمہیں اپنی جانوں سے ہے، کیونکہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ تو ہر حکم اس اللہ کا ہے، اور جو بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں مانتا مگر وہی جو رجوع کرے۔ تو اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کے بندے بن کر، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ اللہ بلند درجات دینے والا، عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے، تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے۔ ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی، جو سب پر غالب ہے۔ آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ، جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، اس حال میں کہ غم میں بھرے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اس کے سوا جن کو وہ پوچھتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ گرفت اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے کفر کیا، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لایا تو انہوں نے کہا، اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر و فریب تو گمراہی میں ہی ہے۔
اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان ہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم، مجھے تم پر گزشتہ گروہ کے دن جیسا خوف ہے جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا ہے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں جس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے پر شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو۔ وہ جو اللہ کی آیاتوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو، یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان لانے والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح میں مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کے راستوں تک تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا، اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ ہلاکت میں ہی تھا۔ اور ایمان والے نے کہا اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہی ہے، اور بے شک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے، مرد ہو خواہ عورت، اور وہ ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کو بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ کم کرو گے؟ وہ بڑے بننے والے کہیں گے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا۔ اور جو آگ میں ہیں وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ ہم پر ایک دن کچھ عذاب یا عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ داروغہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کافر کہیں گے کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر
بھٹکتے پھرنے کو۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے، برا گھر ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے، تو تم صبر کرو۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کی گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں میں کسی ایسی دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جس تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور بدکار برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ وہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، تمہیں پاکیزہ چیزیں روزی دیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کی عبادت کرو خالص اسی کے بندے ہو کر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم فرماؤ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئی ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقررہ وعدہ تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو۔ وہی ہے کہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جب ہی وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں؟ وہ جنہوں نے کتاب کو اور اسے جھٹلایا جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، تو وہ عنقریب جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹتے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا، کہاں گئے وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے اللہ کے مقابل؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم سے پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنا، تو مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اگر ہم تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کی ہم انہیں وعید سنا رہے ہیں، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال تم سے نہ بیان فرمائے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور باطل والوں کو وہاں خسارہ ہوگا۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو،
اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ اور قوت اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ تو جب ان کے پاس اور ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جن چیزوں کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے اس کے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے۔ صدق اللہ العظیم۔